بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری گفتگو ہے بحث امامت کے بارے میں، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ان ادلہ سے جس کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ امام کو نصب کرنا امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ امت کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ جا کے امام کو نصب کرے، اور اس کے اوپر بہت سارے آیات، روایات، سیرت، دلائل عقلی ہمارے پاس موجود ہے۔ بلکہ امام کے لیے ضروری ہے، خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہو۔ انہی ادلہ میں سے آج ہم پیش کر رہے ہیں پانچویں اور چھٹی دلیل۔ پانچویں دلیل یہ کہ جیسے کہ آپ اس میں ملاحظہ فرما رہے کہ اگر امت رعایا کو اپنا یعنی امام بنانے، اگر امت کے پاس امام بنانے کا حق ہو، اختیار ہو، تو کیونکہ امت کے قبائل جدا جدا ہے، امت کے اندر بہت سارے قبائل ہیں، اور ہر قبیلہ اپنے ہی قبیلے سے امام اختیار، امام کو چننے کا ان کو حق حاصل ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے ہر شخص یہ کہے گا کہ مننا امیر و منکم امیر، یعنی ہم میں سے ایک امیر اور تم میں سے تمہارے لیے امیر، یعنی تم اپنے لیے امیر چنو اور ہم اپنے لیے امیر چنیں گے۔ تو اس طرح سے شور ہنگامہ، بد نظمی، بد انتظامی، بد عملی، یہ ساری چیزیں وجود میں آئے گی، اور اس طرح سے ہر ایک نفسا نفسی میں گرفتار رہیں گے، اور انتخاب صحیح نہیں ہوگا جو کہ سب کی اتفاق رائے سے ہو۔ یعنی سب کی اتفاق رائے سے کبھی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی خلیفہ منتخب کرے اور اس پہ سب متفق ہو۔ جیسا کہ خلفاء کے یعنی خلفاء راشدین، اگر آپ ان کے حالات میں دیکھیں، ان کے حالات زندگی میں دیکھیں، تو یہ سلسلہ پیش آیا تھا کہ وہاں پہ اختلاف بہت رہا، کافی حد تک مشکلات ہوا، بہت سارے لیبلز لگائے گئے، تو اس طرح کی بہت ساری مشکلات پیش آئی۔ کیونکہ ہر شخص یعنی مہاجرین چاہ رہے تھے کہ ہم میں سے ہو خلیفہ، انصار چاہ رہے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، تو ہر بندے کی اپنی ذاتی رہی، وہ تو صرف مدینہ کے حد تک۔ اگر آپ اس سے باہر نکلے تو باہر کے جو موادی ہے یعنی باہر کے جو شہریں ہیں، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی مشکلات پیش آ رہی تھی کہ وہاں پہ بھی لوگوں کو انتخاب خلیفہ کے سلسلے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا۔ لہذا یہ ایک اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے ذریعے سے آپ انتخاب خلیفہ صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے، کب اگر آپ اس کو خود سے منتخب کرنا چاہیں۔ لیکن اگر آپ اس حق کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رہنے دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم نبی، معصوم رسول کی جس کو وما ينطق عن الهوى، جو اپنے خواہشات نفسانی کے مطابق، خواہشات نفسانی سے کچھ بھی نہیں بولتا، نہیں فرماتا، تو اگر ایسے نبی کے زبان سے اگر اللہ تعالیٰ انتخاب کرے، وسیع کا تعین کرے، تو ایک طرف سے معصوم کے قول سے ہوگا، اور دوسری طرف سے اللہ اپنے رسول کو یعصمک من الناس کی سند بھی دے گا، یعنی آپ کو لوگوں سے خطرہ ہو تو ہم اس کی محافظت کریں گے، اور ایک جانب سے اللہ تعالیٰ اپنی بندوں میں سے کون اس کا حقدار ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کون اس خلافت کا زیادہ مستحق ہے، ان میں سے مستحق تر شخص کو انتخاب کرے گا، اور اس میں لوگوں کے اپنی پسندیدہ ناپسندیدگی کا اس میں شائبہ شامل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جس کو انتخاب کرے گا اس کے اندر یہ تمام صلاحیتیں قیادت موجود ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ عواقب امور کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا۔ لہذا وہ غرض، وہ فلسفہ کہ جس کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کا فلسفہ جو ہے لوگوں سے مخاصمے کو ختم کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت ہے، اور جو ذمہ داری نبی اور رسول کی ہے وہ سارے ذمہ داریاں وہی خلیفہ، وہی وسیع جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول نے اس کو انتخاب کیا، وہی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر امت کسی کو انتخاب کرے تو امت کو ہر دن وہ
تبدیل کرنے کی ضرورت پیش رہے گی، اور اگر تبدیل کرے گا بھی تب بھی کما حق ہو صحیح شخص اور صحیح فرد کا انتخاب نہیں کر پائے گا۔ اب ہے چھٹی دلیل۔ چھٹی دلیل یہ کہ ہم نے ایک بات کہی تھی کہ امت یعنی اتفاق رائے سے انتخاب نہیں کرے، کیونکہ ہر بندے یعنی ہر فرد کے یعنی امت کے ان کا قبیلہ الگ ہے، تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ ہمارے قبیلے سے خلیفہ بننا چاہیے۔ ایک طرف سے ان کے جو غرائز ہے اس کا تقاضا یہ ہے، لہذا انتخاب ہی نہیں ہو پائے گا اولا۔ لیکن اگر بالفرض امت کثرت رائے سے کسی کو امام بنانے پر اتفاق کر بھی لے تو اس کی اطاعت کی دو صورتیں ہوگی، یا اطاعت بلا شرط ہوگا یا بالشرط ہوگا۔ بلا شرط تو ممکن نہیں، بلا شرط یعنی مطلق العناء طور پر کہے کہ بس ہم اس بندے کو امت اتفاق کرے کہ بس ہمیں یہ بندہ پسند ہے، اس کے پاس یہ کوالٹیز ہے، ہم اس کو خلیفہ مانتے ہیں، اس کو منتخب کرے اور اس کی بس اطاعت کرنا شروع کرے، بس وہ جس چیز کا حلال کا حکم دے دے، حرام کا حکم دے دے، ہمیں اس کے کردار کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں، اس کی کارکردگی، عواقب امور، فیصلے، ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی بالکل ہی ضرورت نہیں۔ بس ایک دفعہ اس کو فیصلہ دے دیا، اس کو حاکمیت دے دیا، اس کو انتخاب کر لیا، بس سارے اختیارات اسی کے پاس چلے گئے اور وہی جو کرے گا وہی وہ معصوم گویا کہ اس کو تصور کرے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ وہ منتخب شخص معصوم ہے نہیں، وہ معصوم ہے نہیں، اس سے خطا اور غلطی کا امکان ہے، تو آپ ایسے شخص کے پیچھے اندھادھند چلے تو یہ تو مقصد خلقات، مقصد بعثت کے بھی خلاف ہوگا۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم آئے تھے تاکہ لوگ خطا اور غلط راہ پہ نہ چل سکے، اور یہی مقصد ادھر بھی ہے کہ تاکہ لوگ غلط راہ پہ نہ چلے، اس لیے یہ سلسلہ جاری کیا تھا۔ لیکن جب یہ سلسلہ جاری ہوا ہے تو آپ یہاں پہ آ کے یعنی امت کے ذریعے سے، ان لوگوں کے ذریعے سے ایسے فرد کا انتخاب کرے کہ جو معصوم نہیں اور مطلق العنان طور پر اس کی اطاعت کو جائز اور واجب قرار دے، تب تو لوگ اور بھی دلدل میں پھنسے گا اور اس کی اطاعت کرے گا، وہ گناہ کرے گا، ذمہ دار اس کو ٹھہرائے گا، تو اس طرح اور مفسدہ لہذا یہ مطلق العنان اور بلا شرط اس کی اطاعت درست اور جائز نہیں ہے۔ لہذا ایک ہی صورت بچی، وہ کیا ہے؟ شرطیہ طور پر اس کی امامت باقی رہے، اور ہر وقت خلیفہ معرض برطرفی میں ہم سمجھیں گے کہ فلانا ممکن ہے آج اس سے کوئی غلط کام سرزد ہو اور اس کو ہٹایا جائے، کل ہو اس کو ہٹایا جائے، اس طرح سے وہ معرض کیا ہوگا؟ معرض برطرفی میں باقی رہے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کی امامت کی شرطیہ طور پر مانا جائے، اور ایسا ہی ہوگا اگر وہ ہمیشہ معرض ہے، وہ مثلاً اس کو کل نکال دیا جائے، آج نکال جائے، یہ احتمال جب رہے گا تو یہ ہمارے خدمت گزار ہوگا، خدمتگار یا ملازم ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ خلیفہ کے قول فعل کی نگرانی کے واسطے ایک کانفرنس یا کمیٹی ہمیشہ قائم رہے کہ جو اس خلیفہ پر ہمیشہ نگرانی کرے، فلانی صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، جائز کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، صحیح راہ پہ چل رہے یا نہیں چل رہے، اور وہ کمیٹی اس کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ اس کی تجویز سے خلیفہ اوامر اور نوافی کا نفاذ کیا کرے، یعنی وہ کمیٹی آ کے فیصلہ کرے، کہے کہ فلانا یہ کام خلیفہ صاحب صحیح کر رہے اور یہ کام خلیفہ غلط کر رہے، تو لہذا تجویز یعنی اس خلیفے کی جو امر ہے یا اس کی جو نہی ہے اس کی تصدیق نفاذ سے پہلے کمیٹی اس کو کیا کرے؟ سائن کرے۔ اب جب اس طرح کی صورتحال بنے گا خلیفہ کے لیے تو اب فرمائیے کہ خلیفہ امام ہے یا کہ پارلیمنٹ اور کانفرنس امام ہے۔ یہاں پر آپ امامت کس کے مان رہے ہیں؟ خلیفہ کے مان رہے یا کانفرنس کے؟ یعنی کانفرنس میں جو کمیٹی افراد ہے اس کو آپ خلیفہ مان رہے ہیں، یعنی کیونکہ سارے تو خلیفہ کے سارے کام اس کے اشارے پہ چل رہے ہیں، اس کی تصدیق سے چل رہا ہے، تو خلیفہ تو امام نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ خلیفہ امام کو خلیفہ مان رہے تو کانفرنس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تو اس طرح سے مشکل پیش آتی ہے۔ اور دوسری جانب سے امام کی نگرانی کرنے والا کانفرنس بھی معصوم نہیں ہے، ممکن ہے وہ کسی چیز میں خلیفہ کی تصدیق کرے کہ آپ کا یہ حکم درست ہے، صحیح ہے، فیصلہ صحیح ہے، اس کی تصدیق کرے اور کام ہو جائے، بعد میں وہ کام صحیح نہ ہو، غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کمیٹی میں جو افراد موجود ہے وہ بھی معصوم نہیں ہے۔ جب وہ معصوم نہیں ہے تو یہ اور ادھر سے خلیفہ بھی معصوم ہے، جب دونوں معصوم نہیں تو یہ
عمل صحیح نہیں ہوگا، لہذا ان کی نگرانی رکھنے سے خطا سے بچا نہیں جا سکتا. آپ بچنے کا کنفرم فیصلہ، حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر اس میں کوئی بندہ مثلا زیادہ افراد، زیادہ محبت یا زیادہ مودت یا کہ زیادہ عقیدت کی بنا پر یہ کہے کہ مثلا دو غلطیاں مل کر ایک صحیح بنتا ہے، تو آپ کی یہ قول یہ آپ اس نظریے کے قائل ہو سکتا ہے اگر عقل کو آپ سائڈ پہ چھوڑ دیں، سائڈ پہ رکھ دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کہے کہ کانفرنس کمیٹی اجماع اس کے حکم غلط ہے اور ادھر سے امام کا حکم غلط. لیکن جب یہ دونوں مل جائے، جب یہ دونوں متفق ہو جائے، تو پھر یہ فیصلہ ہم اس کو صحیح سمجھیں گے. اور یہ کہیں گے تو غلط مل کے دو غلط مل کے ایک صحیح بننا، یہ بات عقلاء کے لیے قابل قبول نہیں ہے. بس دو ہی صورتیں بچی، یا خلیفہ معصوم ہونا چاہیے تو اس کے یعنی اس کے مطلق، اگر لوگوں کی طرف سے انتخاب ہو تو اس کی دو ہی صورت ہوں گی، یا مطلق العناء طور پر اس کو ہم خلیفہ مانیں گے. جب مطلق العناء طور پر اس کو خلیفہ مانیں گے تو اس میں اشکال لازم آتا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، تو لوگوں کو گمراہی کے راہ پر دھکیلنا، اس کی اطاعت کی مطلقاً حکم دینا، لوگوں کو گمراہی کے راہ پر دھکیلنا لازم ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ معصوم نہیں مشروط ہے تو معرض وجود معرض برطرفی میں رہے گا، اور اس طرح سے آپ یہ کہیں گی کہ وہ حاکم نہیں رہے گا بلکہ حاکم وہ پارلیمنٹ بن جائے گا، اور یہ خلافت کی کنسپٹ صحیح نہیں رہے گا. کیونکہ جب ہم امام کہتے ہیں ایک فرد، ایک شخص جو کہ دینی اور دنیاوی امور میں نبی کا کیا ہو، جانشین ہو، یہ مراد ہوتی ہے ہماری. تو لہٰذا یہ تعریف اس کے اوپر صدق نہیں آئے گا، اور خلافت کا یہ معنی درست نہیں ہوگا جو آپ پیش کر رہے ہیں. جب یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اس میں ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے. یہ شبہ بہت اہم شبہ ہے، اور یہ شبہ اس کو بہت اچھالا گیا، اور اس شبہ پہ بہت زور دیا گیا، اور اس شبہ کو ہم یہاں پہ پیش کر رہے ہیں. وہ شبہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کا فرمان کہ لا یجتمع امتی علی الضلال، کہ میری امت ضلالت و گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، اجماع میری امت کا کبھی اس بات پر نہیں ہوگی. تو اس میں یہ کہا گیا کہ ایک کانفرنس، ایک کمیٹی ہے، وہ اتفاق کرتے کسی کو خلیفہ بناتے، تو جب وہ خلیفہ بنا رہے، وہ اتفاق کر رہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے غلطی ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کی ذمہ داری دی ہے عصمت کی. لہذا فرد ممکن ہے معصوم نہ ہو لیکن کل معصوم ہے. لہذا اس کمیٹی اگر کوئی کسی کا خلیفہ بنے گا تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے، اور وہی حقیقی معنوں میں خلیفہ شمار ہوگا. اب اس کا جواب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند پہ ہم بحث نہیں کرتے، سند صحیح ہے. تو اس میں آپ نے جو مراد لی ہے وہ مراد صحیح نہیں ہے. کیونکہ اس کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر، لہذا یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے روایت درست نہیں ہے. کیونکہ اس روایت میں یعنی جو پیش کی گئی اس کی تفصیل دوسری روایت میں موجود ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور اس میں سے ایک فرقہ کیا ہوگا؟ ناجی ہوگا، باقی جہنمی ہوگا. تو اس روایت کے حساب اس یعنی فرمان یعنی لا تجتمع امتی علی الضلال، اس والے روایت کو آپ سمجھ سکتے ہیں بہتر انداز میں. یعنی اس سے مراد اس روایت میں کہ لا تجتمع امتی سے مراد پوری امت مراد ہے، نہ کہ ایک گروہ یہاں پر مراد نہیں ہے. کیونکہ جب ساری امت یعنی 72 فرقے اگرچہ گمراہ ہو اور وہ جہنم میں چلے جائے، لیکن ایک فرقہ پھر بھی ناجی رہے گا، یعنی ساری امت پورے 73 کے 73 فرقہ گمراہ کبھی نہیں ہوگا. تو لہذا امت سے مراد پورے کی پوری امت مراد ہے، نہ کہ ان میں سے ایک فرقہ. لہذا یہ آپ اس کی ذریعے سے استدلال کرتے ہوئے کہ کہے کہ اگر ایک کمیٹی فیصلہ کرے اور خلیفہ کا انتخاب کرے تو یہ بات درست نہیں ہے، اور آپ کا یہ استدلال باطل ہے. بس ہماری 5ویں اور 6ٹھی دلیل بھی اس کے بارے میں تھی کہ اگر خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے تو خلیفہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہونا چاہیے، اور اس کے انتخاب کرنے کا امت کو اختیار حاصل نہیں ہے. اگر امت اختیار کرے گی بھی تب غیر مستحق شخص کو انتخاب کرے گی، اور یہ مزید گمراہی اور دلدل میں پھنسنے کا سبب بنے گا، اور اس کے ذریعے سے غرض بعثت انبیاء علیہ السلام حاصل نہیں ہوگا، اور جو کہ تنازعات کو ختم کرنا، مخاصمات کو ختم کرنا، اور لوگوں میں اتفاق کرنا، اور
راہ نجات کی طرف لے کر آنا ہے۔ بس ہماری استدلال یہاں پر ختم ہو گئے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل وعجل فرجہم۔